السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقف کا بیان جاری ہے۔ اس سے پہلے وقف کسے کہتے ہیں اور بہترین وقف کون سا ہے اور وقف کے شرائط، وقف کی یہاں پر 11 شرطیں بیان کی گئی ہیں، اس میں سے 5 شرطوں کو اس سے پہلے والے درس میں بیان کیا گیا۔ 6ٹھی شرط بیان کرتے ہیں کہ جس نے وقف کیا وہ اپنی کم عقلی یا دین، قرض وغیرہ کی وجہ سے ممنوع التصرف نہ ہو، یعنی جس نے وقف کیا ہے وہ کم عقلی کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے تصرف کرنے سے روک دیا گیا ہو، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، یا لین دین کے معاملے میں نقصان اور گھاٹا اٹھانے کی وجہ سے اس کو لین دین کرنے سے روک دیا گیا، اس کو خرید و فروخت کرنے سے روک دیا گیا۔ جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ناسمجھ بچہ ہوتا ہے، اس کو خرید و فروخت نہیں کرنے دیا جاتا، یا مان لیجئے کہ عمر کے اعتبار سے وہ بالغ ہو گیا لیکن عقل کے اعتبار سے بالغ نہیں ہوا ہے۔ کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جن کو شریعت کی اصطلاح میں معتوہ کہا جاتا ہے، جو پورے طور پر پاگل بھی نہیں ہوتے ہیں، ان کو پاگل بھی اور مجنون بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اگر پاگل اور مجنون وقف کرے گا تو وہ درست تو ہوگا ہی نہیں، وہ تو اوپر بیان ہو چکا۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو پورے طور پر پاگل نہیں ہوتے لیکن ان کو صحیح غلط کی اتنی سمجھ نہیں ہوتی ہے، اور کبھی وہ دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں اور اس طرح کے معاملات ان کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو ان کو تصرف سے روک دیا جاتا ہے، ان کو پھر یہ لین دین کے معاملات نہیں کرنے دیے جاتے ہیں، یعنی لین دین اور دیگر معاملات سے ان کو روک دیا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ وقف کریں گے تو ان کا وقف بھی درست نہیں ہوگا، یعنی پورے طور پر سمجھداری ہونی چاہیے اور عقل بھی ان کی کامل ہونی چاہیے، اور سب سمجھ رکھتے ہوں، صحیح تصرف کر سکتے ہوں، نقصان گھاٹے فائدے کا ان کو پورا تجربہ ہو، اور اس میں تمیز کر سکتے ہوں، نفع نقصان میں وہ لوگ فرق کر سکتے ہوں، تو ایسے لوگ اگر وقف کریں تو ان کا وقف کرنا درست ہوگا۔ لیکن اگر یہ نفع نقصان کی تمیز نہیں ہے یا کم عقلی کے معاملات ہیں، اور وہ آدمی اگر ایسا آدمی جس کو معتوہ کہتے ہیں وہ اگر وقف کرے گا تو اس کا وقف کرنا درست نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ایک بے وقوف شخص ہے جس کی نسبت قاضی کو اندیشہ ہے، یعنی جس کے بارے میں قاضی کو یہ ڈر ہے کہ اگر اس کی روک تھام نہ کی گئی تو جائیداد تباہ و برباد کر دے گا۔ قاضی نے حکم دے دیا کہ یہ شخص اپنی جائیداد میں تصرف نہ کرے، اس نے کچھ جائیداد وقف کی تو وقف صحیح نہ ہوا، کیونکہ وہی بات ہے، بے وقوف ہے، اور اپنی بے وقوفی کی وجہ سے قاضی کو خوف ہے، قاضی شرع کو یہ اندیشہ ہے کہ وہ اپنی جائیداد کو برباد کر دے گا، ضائع کر دے گا، اور غیر مصرف میں خرچ کر دے گا، جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں پر وہ خرچ کر دے گا۔ تو قاضی نے اس کو روک دیا، قاضی نے جائیداد میں تصرف کرنے سے اس کو روک دیا، اور قاضی شرع کو اس کا اختیار بھی ہے جہاں پر وہ ایسی کوئی بات دیکھے تو۔ اور اس زمانے کے اعتبار سے مطلب ابھی تو جو قاضی شرع جیسے ہونے چاہیے، جو پاور ان کو پرانے زمانے میں ہوا کرتا تھا بادشاہ اسلام کی طرف سے ہوتا تھا، ان کو باقاعدہ اختیارات دیے جاتے تھے، اور ابھی تو قاضی شرع اس انداز کے ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی قاضی شرع، جو کہا جاتا ہے کہ عالم علماء بلد ہی قاضی شرع کے قائم مقام ہے، تو اس کے پاس اختیارات نہیں ہوتے، اس کے پاس اس طرح کا پاور نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو تصرف کرنے سے روکے۔ ہاں کچھ چیزیں ہیں جن میں ضرورت پڑتی ہے تو ان کو قاضی شرع مان لیا جاتا ہے، عالم علماء بلد کو، لیکن وہ یہ کام اب بھی نہیں، اب اس زمانے میں وہ یہ کام نہیں کر سکتے، وہ کسی کو خرید و فروخت کرنے سے روک دیں، یہ ان کو اختیار نہیں ہے۔ وہ اگر اس زمانے میں اس طرح کوئی عالم علماء بلد یعنی شہر کا سب سے بڑا عالم ہے، اور وہ اپنے آپ کو قاضی مانتے ہوئے، اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کسی کو اگر خرید و فروخت سے روک دے گا، معاملات سے روک دے گا، تو لوگ اس کے خلاف ہلہ مچا دیں گے اور پتہ نہیں کیا معاملات ہو جائیں گے۔ تو اس زمانے میں تو یہ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ پرانے زمانے کی بات چل رہی ہے کہ قاضی نے کسی شخص کو اس کی بے وقوفی کی وجہ سے جائیداد میں تصرف کرنے سے روک دیا ہے۔ اب اس نے کچھ جائیداد کو وقف کیا ہے تو وہ وقف صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ قاضی کی طرف سے اسے تصرف کرنے سے روک دیا گیا۔ تصرف یعنی لین دین اور دوسرے معاملات، خرید و فروخت وغیرہ، اس کو تصرف کہا جاتا ہے، مال کو پھیرنا،
مال کو ادھر سے ادھر کرنا، تو اس کو تصرف کہتے ہیں۔ تو وقف بھی ایک طرح کا تصرف ہے۔ جب قاضی نے اس شخص کو تصرف کرنے سے روک دیا ہے، اور وقف بھی چونکہ ایک قسم کا تصرف ہے، تو یہ وقف کرنا بھی اس کا درست نہیں ہوگا، وقف کرنا بھی صحیح نہیں ہوگا۔ یہ 6 شرطیں یہاں پر مکمل ہوئی، اور 7ویں شرط بیان کرتے ہیں کہ جہالت نہ ہونا، یعنی جس چیز کو وقف کیا یا جس پر وقف کیا وہ معلوم ہو۔ جو چیز وقف کر رہا ہے وہ بھی معلوم ہونی چاہیے، جن لوگوں پر وقف کیا جا رہا ہے وہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ اپنی جائیداد کا ایک حصہ وقف کیا اور یہ تعیین نہیں کی کہ وہ کتنا ہے، مثلا تہائی ہے، چوتھائی ہے، یا اس کے علاوہ کچھ اور ہے، تو وقف صحیح نہ ہوا، کیونکہ اس میں جہالت ہے۔ یوں کہا کہ میری ایک جائیداد، میری ایک پراپرٹی، میری ایک زمین کو میں نے وقف کیا، اب وہ زمین کتنی ہے، کتنی لمبی چوڑی ہے، وہ تو بیان کرنا ضروری ہے، یا اس کے پاس بہت ساری زمینیں ہیں، یا اس کے پاس بہت ساری جائیدادیں ہیں، تو اس میں اب یہ وقف کے طور پر کون سی جائیداد کو مانا جائے گا یا کون سی زمین کو مانا جائے گا، تو اس کو متعین کرنا تو ضروری ہے، تبھی پتہ چل پائے گا کہ کون سی زمین اس نے وقف کی ہے۔ اور اگر ایک ہی زمین ہے تو اس زمین کو پوری زمین کو وقف کیا ہے، یا اس کے 1/3 کو، یا آدھے حصے کو، یا چوتھائی حصے کو، یہ سب بتانا ضروری ہے۔ اگرچہ بعد میں اس حصے کی تعین کر دے، لیکن بعد میں متعین کرنا یہ کافی نہیں ہوگا، جس وقت وہ وقف کر رہا ہے اسی وقت متعین ہونا ضروری ہے۔ جیسے اپنی زمین میں کھڑا ہو جائے اور کہے کہ یہاں سے یہاں تک جو حصہ ہے میں نے وقف کیا، تو یہ وقف صحیح ہو جائے گا، کیونکہ اب اشارہ کرنے کی وجہ سے متعین ہو گیا۔ نمبر 8، وقف کو شرط پر معلق نہ کیا ہو، یعنی وقف میں شرط نہیں لگائی جا سکتی۔ اگر ایسا ہوگا تو یہ زمین وقف ہے، اگر ایسا ہوا تو زمین وقف نہیں ہے، اس طرح کی شرطیں لگانا، وقف میں کسی طرح کی کوئی شرط نہیں ہے۔ وقف مطلق ہوتا ہے، اس میں کسی طرح کی شرط نہیں لگائی جا سکتی ہے، وقف بغیر شرط کے ہی ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ اگر شرط پر معلق کیا، مثلا میرا بیٹا سفر سے واپس آئے تو یہ زمین وقف ہے، یہ ایک شرط لگئی اس کے اندر، یا اگر میں اس زمین کا مالک ہو جاؤں تو یہ زمین وقف ہے، یا اگر اس زمین کو خرید لوں تو وقف ہے، تو یہ وقف صحیح نہیں، کیونکہ اس کو شرط پر معلق کرنا پایا گیا، اور شرط پر معلق کرنے میں خطرہ ہوتا ہے۔ بھائی وہ شرط پائی جائے گی بھی کہ نہیں پائی جائے گی؟ ابھی جیسے کہ اس نے کہا کہ میرا بیٹا سفر سے آ جائے تو میری زمین وقف ہے، مان لیجئے کہ بیٹا سفر سے آیا ہی نہیں، یا جس وقت آنے والا تھا اس وقت نہیں آیا، 1 سال کے بعد آیا، یا خدا نہ خواستہ وہیں پر اس کا انتقال ہو گیا جہاں پر وہ تھا، تو اب تو واپس آ ہی نہیں سکتا ہے، تو اس طرح پھر وہ زمین تو وقف ہو ہی نہیں پائے گی۔ تو زمین کو اس طرح کی شرطوں پر، بلکہ کسی بھی شرط پر معلق کرنا درست نہیں ہے، بلکہ اگر وہ شرط ایسی ہو جس کا ہونا یقینی ہے جب بھی صحیح نہیں ہے۔ ایسی شرط ہے کہ جس کا ہونا یقینی، تب بھی یہ شرط لگانا صحیح نہیں، معلق کرنا صحیح نہیں ہے۔ مثلا یوں کہا کہ اگر کل کا دن آ جائے تو وقف ہے، اب کل کا دن آنا تو یقینی ہے، کل کا دن تو آنے ہی والا ہے، تو اگر یہ کہا پھر بھی وقف صحیح نہیں ہوگا۔ اگر ایسی شرط پر معلق کیا جو فی الحال موجود ہے تو تعلیق باطل ہے، یعنی یہ معلق کرنا، یہ شرط لگانا ہی باطل ہو جائے گا اور وقف صحیح ہو جائے گا۔ مثلا یہ کہا کہ اگر یہ زمین میری ملک میں ہو یا میں اس کا مالک ہو جاؤں تو وقف ہے، اور اس کہنے کے وقت زمین اس کی ملک میں ہے تو وقف صحیح ہے، اور اس وقت ملک میں نہیں ہے تو وقف صحیح نہیں، یعنی وہ زمین اس کی ملکیت میں ہے فی الحال، اور وہ بول رہا ہے کہ اگر یہ زمین میری ملکیت میں ہو تو یہ زمین وقف ہے، تو وہ زمین تو اس کی ملکیت میں ہے تو وقف صحیح ہو جائے گا، اور اگر نہیں ہے تو وقف صحیح نہیں ہوگا۔ نمبر 9، جائیدادیں موقوفہ کو بیع کر کے ثمن یعنی قیمت کو صرف خرچ کر ڈالنے کی شرط نہ ہو۔ جو زمین، جو جائیداد وقف کی گئی ہے، اس میں یہ شرط لگا دے اگر کوئی کہ میں اس کو بیچ کر اس کی قیمت کو خرچ کر دوں گا بعد میں کبھی، یعنی ابھی تو وقف کر رہا ہے اور یہ شرط لگا رہا ہے کہ آگے چل کے میں اس کو بیچ کر اس کی قیمت کھا جاؤں گا، تو یہ شرط لگانا بھی درست نہیں۔ اس شرط کی وجہ سے بھی وہ وقف صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ وقف کے بارے میں آپ نے پہلے ہی جان لیا کہ جب کسی بھی چیز کو ایک مرتبہ وقف کر دیا جاتا ہے تو وقف کرنے والے کی ملکیت سے بھی وہ چیز نکل جاتی ہے، تو جب وقف کرنے والا اس کا مالک ہی نہیں ہے تو اس کو بیچ بھی نہیں سکتا۔ جو بھی چیز وقف کی گئی ہے، جو بھی جائیداد یا زمین، جو کچھ بھی وقف کیا گیا، اس کو بیچا بھی نہیں جا سکتا، اس کو ہبہ بھی نہیں کیا جا سکتا، کسی کو تحفے کے طور پر بھی نہیں دیا جا سکتا ہے اس کو، اور گروی بھی نہیں رکھا جا سکتا ہے، یہ سب اس کے احکام ہیں۔
ہاں جو چیز اس مقصد سے وقف کی گئی ہے کہ اس کو اجارے پر دیا جائے، یعنی اس کو کرائے پر دیا جائے اور اس کی آمدنی مثال کے طور پر مسجد میں خرچ کی جائے تو اس کو کرائے پر دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد ہی وہ ہے، وہ اسی کام کے لیے وقف کیا گیا. جیسے کہ مسجد کے مکانات ہوتے ہیں، مسجد کی دکانیں ہوتی ہیں، تو وہ اسی مقصد کے لیے وقف کی گئی ہوتی ہیں کہ ان کی جو بھی آمدنی ہوگی وہ مسجد میں لگائی جائے گی، مسجد کی ضرورتوں کو اس کے ذریعے سے پورا کیا جائے گا، تو وہ درست ہے. تو اگر کسی نے یہ شرط لگائی ہے کہ میں جائیداد موقوفہ کو یعنی وقف کی ہوئی جائیداد کو بیچ کر اس کی جو قیمت آئے گی اس کو خرچ کر ڈالوں گا، تو یہ شرط لگانے کی وجہ سے وقف صحیح نہیں ہوگا. یوں ہی یہ شرط لگائی کہ جس کو میں چاہوں گا ہبہ کر دوں گا، تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ ہبہ کرنے کے لیے آدمی کا مالک ہونا ضروری ہے، جس چیز کو وہ ہبہ کر رہا ہے اس کا، اور وقف کر دینے کی وجہ سے آدمی اس کا مالک ہی نہیں ہے تو کسی کو ہبہ کیسے کر سکتا ہے. اور اس طرح کی شرط لگائی کہ میں ہبہ کر دوں گا، کہ ہبہ کرنا مطلب گفٹ کے طور پر دے دینا، کسی کو تحفے کے طور پر دے دینا، تو سامنے والا جس کو تحفے کے طور پر کوئی چیز دی جائے وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا، جبکہ وقف کا کوئی مالک نہیں ہو سکتا ہے، تو یہ شرط لگانا بھی غلط ہے. یا یوں کہا کہ جب مجھے ضرورت ہوگی اسے رہن رکھ دوں گا، یعنی گروی رکھ دوں گا، تو میں نے ابھی عرض کیا کہ اس کو ہبہ بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کو بیچا بھی نہیں جا سکتا اور اس کو گروی بھی نہیں رکھا جا سکتا ہے. تو اگر گروی رکھنے کی شرط لگائی ہے تو یہ وقف صحیح نہیں ہوگا. غرض ایسی شرط جس سے وقف کا ابطال ہوتا ہو، یعنی اس سے وقف باطل ہو جاتا ہو، وہ وقف کو باطل کر دیتی ہے. یعنی بعد میں ایسی شرط، بعد میں کسی ایسی چیز کی شرط لگائی ہے کہ جس کی وجہ سے بعد میں وقف باطل ہو جائے گا، تو وہ شرط کے وجود کی تو بات ہی دور ہے، اس سے پہلے ہی وہ شرط لگاتے ہی وقف باطل ہو جائے گا. مطلب کیا ہوا کہ بعد میں جیسے کہ ہبہ کرنے کی شرط لگائی ہے تو ہبہ کرے گا تو وقف باطل ہو جائے گا، بیع کرنے یعنی اس کو بیچ دینے کی شرط لگائی ہے تو بیچ دینے سے بھی تو وقف باطل ہو جائے گا. اور فی الحال یہ شرط لگائی ہے تو وہ چیز اگرچہ نہ پائی جائے، یعنی بیچنا نہ پایا جائے، ہبہ کرنا نہ پایا جائے، گروی رکھنا نہ پایا جائے، لیکن شرط لگاتے کے ساتھ ہی وقف باطل ہو جائے گا، یعنی وقف درست نہیں ہوگا. ایسی شرط اگر لگائی ہے تو کہتے ہیں کہ وقف اگر مسجد ہے اور اس میں اس قسم کی شرطیں لگائیں، مثلا اس کو مسجد کیا اور مجھے اختیار ہے کہ اسے بیع کر ڈالوں یا ہبہ کر دوں، تو وقف صحیح ہے اور شرط باطل ہے. یعنی چونکہ وقف کا مسجد کا معاملہ تھوڑا سا الگ ہے. مسجد میں کیسا ہے کہ جو جگہ، جو زمین وغیرہ جو بھی ہے یا کوئی عمارت ہے، اس کو ایک مرتبہ مسجد کے طور پر وقف کر دیا تو وہ پھر ہمیشہ کے لیے مسجد ہو جاتی، پھر وہ قیامت تک کے لیے مسجد ہو جاتی ہے. تو اب اگر اس میں کوئی ایسی شرط لگائی بھی ہے تو اس شرط کا اعتبار نہیں ہوگا، وہ شرط باطل ہو جائے گی، وہ شرط ہی ختم ہو جائے گی، اور اس شرط کی وجہ سے مسجد کے وقف میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. یعنی مسجد کا وقف درست ہو جائے گا، وہ شرط ہی باطل، یعنی اس شرط کا کوئی اعتبار نہیں. اب اگر بعد میں وہ کہتا بھی ہے کہ میں نے تو مسجد کے تعلق سے یہ شرط لگائی تھی کہ میں جب چاہوں گا اس کو بیچ دوں گا، تو وہ بیچ نہیں سکتا، اس کو بیچنے کا اختیار نہیں ہوگا، اور اس کو شریعت کا یہ مسئلہ بتایا جائے، اگر نہیں مانتا تو اس کو روکا جائے گا، زور کے ذریعے سے روکا جائے گا، اس کو وہ نہیں کرنے دیا جائے گا، تو وہ شرط ہی باطل ہو جائے گی اور مسجد کا وقف صحیح ہو جائے گا. نمبر 10 ہے تعبید، یعنی ہمیشہ کے لیے ہونا. وقف جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، تو اس میں ہمیشہ وقف جو کیا ہو وہ ہمیشہ کے لیے ہی کیا ہو، اس میں مدت مقرر نہ کی ہو، کوئی وقت نہ بیان کیا ہو کہ 1 سال کے لیے وقف کیا یا 2 سال کے لیے وقف کیا ہو. تو چونکہ وقف ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے تو اس میں وقت مقرر نہیں کیا جا سکتا ہے. مگر صحیح یہ ہے کہ وقف میں ہمیشگی کا ذکر کرنا شرط نہیں ہے، یعنی یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ میں نے ہمیشہ کے لیے اس کو مسجد کیا، بس وہ یہ کہہ دے کہ میں نے اس کو مسجد کے لیے وقف کیا تو وہ خود بخود مسجد ہو جائے گی اور ہمیشہ کے لیے ہی ہو جائے گی. یہ ہمیشہ کا لفظ بولنا ضروری نہیں ہے وقف کرتے وقت، یعنی اگر وقف معبد نہ کہا جب بھی معبد ہی ہے، اگر ہمیشہ والا وقف نہ کہا پھر بھی وہ ہمیشہ والا ہی وقف ہو جائے گا، کیونکہ لفظ وقف خود ہی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ وقف ہمیشہ کے لیے ہوگا. جیسے اگر کسی نے کہا کہ میں نے اس زمین کو مسجد کے لیے وقف کیا تو ہمیشہ کے لیے ہو گیا، میں نے اس زمین کو مدرسے کے لیے وقف کیا تو وہ خود بخود ہمیشہ کے لیے مدرسے کے لیے ہو جائے گا، اس میں ہمیشہ کا لفظ بولا ہو یا نہ بولا ہو. اور اگر مدت خاص کا ذکر کیا، کوئی خاص وقت کا ذکر کیا، مثلا میں نے اپنا مکان 1 مہینے کے لیے وقف کیا اور جب مہینہ پورا ہو جائے تو وقف باطل ہو جائے گا، تو یہ وقف نہ ہوا اور ابھی سے باطل ہے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ 1 مہینے تک وقف رہے گا، نہیں، یہ شرط لگاتے کے ساتھ ہی، کیونکہ یہ شرط غلط ہے. ایسی شرط لگائی کہ 1 مہینے کے لیے میں نے وقف کیا یا 1 سال کے لیے وقف کیا، تو وہ وقف ہوا ہی نہیں، وہ وقف صحیح ہی نہیں ہوا. اب آخری اور 11ویں شرط کہتے ہیں کہ وقف بالآخر ایسی جہت کے لیے ہو جس میں انقطاع یعنی اختتام نہ ہو.
مثلا کیا ہوا کہ اس کو وقف کیا ہو لیکن ایسی جہت پر وقف کیا ہو، اس انداز پر وقف کیا ہو، اس طرح سے وقف کیا ہو، یعنی ایسے کسی کام کے لیے کیا ہو جو کام کبھی ختم نہ ہونے والا ہو۔ جیسے مسجد کے لیے وقف کیا تو ظاہر سی بات جب تک مسجد رہے گی تو اس میں نماز پڑھی جاتی رہے گی، نماز کا سلسلہ جاری رہے گا، نماز کا سلسلہ ختم ہونے والا نہیں، یعنی جب تک مسلمان ہیں وہاں تک اس میں نماز پڑھی جاتی رہے گی۔ تو یہ اس جہت پر وقف ہوا ہے جو جہت باقی رہنے والی ہے، جو وجہ ہے، جس وجہ سے یا جس کام کے لیے وقف کیا ہے وہ کام ہوتا رہے گا، اس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ مثلا کسی نے اپنی جائیداد اور اپنی اولاد پر وقف کی، اور یہ اپنی جائیداد اپنی اولاد پر وقف کی اور یہ ذکر کر دیا کہ جب میری اولاد کا سلسلہ نہ رہے تو مساکین پر یا نیک کاموں میں صرف کیا جائے، تو وقف صحیح ہے کہ اب منقطع یعنی ختم ہونے کی کوئی صورت نہیں، اب منقطع یعنی ختم ہونے کی کوئی صورت نہیں رہی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اپنی اولاد پر وقف کرنا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو اولاد پر بھی وقف کیا جا سکتا ہے، یعنی کوئی جائیداد کوئی زمین اپنی اولاد پر وقف کر دی تو اس میں بھی وہی وقف کے احکام جاری ہوں گے، یعنی وقف کرنے والی کی ملکیت سے وہ جائیداد نکل جائے گی اور اولاد کی ملکیت میں داخل بھی نہیں ہوگی۔ مطلب اولاد اس سے نفع اٹھا سکتی ہے، ان پر وقف کیا ہے تو اولاد اس سے، جیسے زمین ہے مثال کے طور پر، زمین کو باپ نے اپنے بیٹوں پر وقف کر دیا تو اب وہ بیٹے اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں لیکن بیٹے اس کے مالک نہیں اور باپ بھی اس کا مالک نہیں، تو وقف کے احکام یہاں پر بھی جاری ہوں گے۔ اور بعد میں وہ یہ نہیں کہہ سکتے باپ کے انتقال کے بعد کہ یہ تو وراثت ہے، وراثت نہیں، وہ زمین وقف ہو چکی ہے، وہ وراثت نہیں بنے گی، یعنی وہ وراثت کے طور پر، میراث کے طور پر اس کو آپس میں تقسیم کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ تو جب تک اس کے بیٹے موجود ہوں، جب تک اس کی اولاد موجود ہے، وہاں تک اس کی اولاد اس سے نفع اٹھائے گی، اور جب اولاد وہ جو موجود تھی جب اس نے وقف کیا تھا وہ بیٹے اگر انتقال کر جائیں تو پھر فقیروں میں اس کی آمدنی صرف کی جائے گی، مساکین پر اس کی آمدنی جو کچھ بھی اس سے ہو وہ صرف کی جائے گی، خرچ کی جائے گی۔ تو یہ سلسلہ اس طریقے سے جاری رہے گا۔ یا اس نے ایسا لفظ بول دیا، مثال کے طور پر اولاد پر وقف کرتے وقت اس نے یوں بول دیا نسلاً بعد نسلن، میں نے اس جائیداد کو، میں نے اس زمین کو نسلاً بعد نسلن اپنی اولاد پر وقف کیا۔ تو یہ نسلاً بعد نسلن کا جو لفظ ہے، اب یہ تو پھر قیامت تک جب تک اس کی اولاد کا سلسلہ جاری رہے گا، نسل کے بعد جو نسلیں آتی رہیں گی تو وہ اس سے فائدہ اٹھاتی رہیں گی اور وہ زمین ان پر وقف ہو جائے گی۔ تو یہ ایسی جہت پر وقف ہونا چاہیے جس کا سلسلہ جاری رہے، تو یہ اسی وجہ سے اس کو بیان کیا۔ اگر فقط اتنا ہی کہا کہ میں نے اسے وقف کیا اور موقوف علیہ کا ذکر نہ کیا، یعنی کس پر وقف کیا وہ ذکر ہی نہیں کیا، تو عرفاً اس کے یہی معنی ہے کہ نیک کاموں میں صرف ہوگی، یعنی نیک کام کے لیے اس نے وقف کیا ہے، کیونکہ عام طور پر وقف نیک کام کے لیے ہی ہوتا ہے۔ تو زمین کو اگر اس نے وقف کے صرف لفظ بولا میں نے وقف کیا، لیکن کس کام کے لیے وقف کیا ہے، کس چیز کے لیے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے یا کسی اور کام کے لیے، وہ بیان نہیں کیا ہے، تو وہ دینی کاموں میں اس کی آمدنی صرف کی جائے گی اور بلحاظ معنی ایسی جہت ہوگی جس کے لیے انقطاع نہیں، یعنی جس کے لیے ختم ہونا نہیں، لہٰذا یہ وقف صحیح ہے۔ وقف کا حکم یہ ہے کہ شیء موقوف، یعنی وہ چیز جسے وقف کیا گیا ہے، واقف یعنی وقف کرنے والے کی ملکیت سے خارج ہو جاتی ہے، نکل جاتی ہے، مگر موقوف علیہ یعنی جس پر وقف کیا ہے اس کی ملکیت میں داخل بھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ چیز خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت قرار پاتی ہے۔ وقف کا حکم یہ بھی ہے کہ نہ خود وقف کرنے والا اس کا مالک ہے، نہ دوسرے کو اس کا مالک بنا سکتا ہے، نہ اس کو بیع کر سکتا ہے یعنی اس کو بیچ بھی نہیں سکتا، نہ اس کو عاریتاً دے سکتا ہے، جو عاریت کا بیان ہوا یعنی کسی کو استعمال کرنے کے لیے بھی نہیں دے سکتا ہے، نہ اس کو رہن رکھ سکتا ہے، رہن رکھنا مطلب گروی رکھنا، اس کو گروی بھی نہیں رکھ سکتا ہے، اور وقف کو باطل بھی نہیں کر سکتا۔ جو چیز ایک بار وقف ہو جاتی تو وہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ اب اس نے ایک مرتبہ وقف کر دیا اور 2 سال گزرے تو اس کو خیال آیا کہ میں نے غلط وقف کیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اب یہ سوچتا ہے کہ لاؤ میں اس کو واپس لے لوں اور اس وقف کے معاملے کو ختم کر دوں، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی خرید و فروخت، یہ چیز تھوڑی ہے خرید و فروخت کرنے والی چیز ہے کہ وقف جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے، خرید و فروخت کے معاملے کو ختم کیا جا سکتا ہے یا دوسرے کسی معاملے کو ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن وقف کے معاملے کو باطل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر خود وقف کرنے والا بھی چاہے کہ یہ باطل ہو جائے تب بھی باطل نہیں ہو سکتا۔ جب اس نے بول دیا، وقف کے الفاظ ادا کر دیے، تو وہ چیز وقف ہو گئی اور ہمیشہ کے لیے وقف ہو گئی۔ نہ اس میں میراث جاری ہوگی، جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ اولاد پر وقف کیا تو وہ اب اس کے وارث نہیں ہوں گے، یا یہ کہ اولاد پر وقف نہیں کیا ہے، وہ زمین مسجد کو وقف کر دی ہے، تو بعد میں اولاد جو ہے اس پر دعویٰ کرے کہ یہ تو ہمارے باپ کی زمین ہے تو ہمیں میراث کے طور پر ملنی چاہیے، ہم اس کے مالک وغیرہ، وہ دعویٰ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ زمین وقف ہو چکی ہے۔ ایسے بہت سارے معاملات سامنے آتے ہیں کہ والد صاحب زمین کو وقف کر کے چلے گئے اور اولاد اس کے جو وارث ہوتے ہیں
پھر وہ لالچ میں اس زمین پر دعوے کرتے ہیں اور اس میں پھر کیس کرتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں کورٹ کچہری کے۔ ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے جب وہ وقف کر کے۔ اور ہاں یہ احتیاط ضروری ہے کہ وقف کرنے والا باقاعدہ اس کا وہ لکھان وغیرہ کر کے جائے، باقاعدہ اس کا یہ پکا پایا کر کے جائے، تاکہ بعد میں کوئی اس پر دعویٰ ہی نہ کر سکے، نہ اس کے وارثوں میں سے کوئی دعویٰ کر سکے، نہ کوئی اور کوئی دعویٰ کر سکے۔ تو یہ اس انداز میں وہ ہونا چاہیے، اور مسجد والوں کو بھی چاہیے کہ سارا معاملہ ایک دم مضبوط رکھیں وہ اپنے اعتبار سے بھی، تاکہ بعد میں کوئی گڑبڑ نہ ہونے پائے۔ تو اس میں میراث بھی جاری نہیں ہوگی، نہ اس کی بیع ہو سکتی ہے، نہ ہبہ ہو سکتا ہے، اس کو بیچا بھی نہیں جا سکتا اور اس کو کسی کو ہبہ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر یہ وقف کا بیان مکمل ہوا، لیکن آگے وقف سے تعلق رکھنے والی ایک چیز ہے، وہ ہے تولیت کا بیان۔ یعنی جب کوئی چیز وقف کی جاتی ہے تو کچھ لوگوں کو اس کی ذمہ داری دی جاتی ہے سنبھالنے کی، دیکھ بھال کرنے کی، اور اس کا حساب و کتاب دیکھنے کی۔ ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ متولی، اور ان کو ٹرسٹی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے جو مصدر استعمال ہوتا ہے وہ ہے تولیت۔ تولیت کا مطلب یہ ہوتا ہے متولی ہونا۔ تو وقف کا متولی کون ہوگا؟ اس کا نگراں، اس کا منتظم، انتظام کرنے والا اور اس کی دیکھ بھال کرنے والا کون ہوگا، اور متولی کے اندر کون سی شرطیں ہونی چاہیے اور کون سے اوصاف ہونے چاہیے، اور اس کے کچھ احکام انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔